یہ جو دعویٰ ہے نا کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اعظم ہے، اور یہ جو دعویٰ ہے کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائے اعظم ہے، ناظرین یہ بہت ہی پریکٹیکل دعویٰ ہے۔ دیکھیے صاحب، کوئی بھی استاد جسے آپ منٹور کہتے ہیں، وہ جب کسی شخصیت کی، کسی جسم کی، کسی وجود کی، کسی ذہن کی جب تراش خراش کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی ایک سبجیکٹ کے اندر ماہر ہوا کرتا ہے، اور اپنے سبجیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ شخص کی تراش خراش کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 2 یا 3 سبجیکٹس پہ عبور رکھتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص مکمل طور پہ تمام مضامین پر عبور رکھتا ہو۔ یہ واحد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انٹروڈکشن ہی یہ کروایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور کمال یہ ہے ناظرین کہ دنیا کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، ہر شعبہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس سے خیرات پاتا ہے، تو علم کی جو کرنیں ہیں وہ دنیا بھر کے اندر بکھیرتا ہے۔ اسی انداز سے کسی لیڈر کو آپ اٹھا لیجئے تو آپ دیکھتے ہیں صاحب کہ ہر لیڈر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کبھی بھی مکمل نہیں ہوا کرتی ناظرین، کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی، لیکن یہ واحد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اگر لیڈرشپ کے کسی بھی پیمانے کو آپ جانچنا چاہتے ہیں، اس کو ماپنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہر شعبہ اوج کمال پہ نظر آتا ہے۔ وہ صرف ایک ہی ہستی میں نظر آتا ہے، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ مدینہ پاک کی سرزمین ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تازہ ہجرت فرمائی ہے۔ آپ ذرا ذہن پہ غور کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے حوالے سے یا علم کی ترویج کے حوالے سے تھاٹ کیا تھی کہ مسجد نبوی جو مسلمانوں کا بیسیکلی ہیڈ کوارٹر بنا تھا، وہ صرف عبادات کے حوالے سے ہیڈ کوارٹر نہیں تھا، وہ سیاسیات کے حوالے سے بھی ہیڈ کوارٹر تھا، وہ سماجیات کے حوالے سے بھی ہیڈ کوارٹر تھا، وہ معاشیات کے حوالے سے بھی ہیڈ کوارٹر تھا، وہ اسٹریٹجیز کے حوالے سے بھی ہیڈ کوارٹر تھا، وہ علم کی ترویج اور اس کی ترسیل کے حوالے سے بھی ہیڈ کوارٹر تھا۔ غرض کے مسلمانوں کا جو اصلاً ہیڈ کوارٹر اگر آپ کہیں تو مسجد نبوی ہے۔ اب مسجد نبوی ناظرین کوئی بہت بڑے قلعے کا نام نہیں تھا، کوئی بہت بڑی در و دیوار کا نام نہیں تھا، یعنی اوپن چھت تھی۔ آپ سوچیے ذرا، کھجوروں کی چھال تھی، کچی دیواریں تھیں، وہیں ایک چبوترا تھا جسے اصحاب الصفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی پہلا مدرسہ تھا جس کی بنیاد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ اسے آپ پہلا مدرسہ کہیے، اسے آپ پہلا اسکول کہیے، اسے آپ پہلا کالج کہیے، یا اسے آپ مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی کہیے، یہ بنیاد کسی اور نے نہیں بلکہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ اور ایسی رکھی ناظرین کہ وہاں اس چبوترے پہ بیٹھ کے لوگ قرآن حاصل کیا کرتے تھے، احادیث حاصل کیا کرتے تھے، فقہ کی تعلیم لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے دنیا کا کون سا موضوع ہے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمی فیضان سے ان تک منتقل نہ ہوتا۔